السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ چائنا نے اپنا مال پاکستان کے تھرو بیچنا شروع کیا ہوا ہے اور پاکستان اس وقت میں ڈیلر بنا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے معاہدے ہو رہے ہیں جو بالکل سامنے نہیں آ رہے، یعنی کہ چائنا نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ہتھیار ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، تم اگر ڈیل کر رہے ہو اپنی تو ساتھ میں ہماری بھی کرو۔ اچھا، JF-17 تھنڈر کے علاوہ بھی جو ہے نا پاکستان کئی ایک معاملات کے اندر چائنا کے جو پروڈکٹ ہیں ان کے اندر ڈیل کر رہا ہے، یعنی کہ ڈیلر بن گئے ہیں ہر طرف۔ جو ذرا یہ افریقہ میں، مڈل ایسٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ جا کے ڈیلیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے سٹرکچر کے اوپر تو بات کرتے ہیں، ہائیبریڈ ہے، نان ہائیبریڈ ہے، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ریسکیو گورنمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ ایک ایسا نظام جو کہ درہم برہم کر دیا گیا تھا، اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا، تو اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس وقت تک کی صورتحال ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ یعنی کہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء صاحبہ جو تھیں، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے اور مغفرت فرمائے، وہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان ایاز صادق صاحب گئے ہوئے تھے، تو انڈیا کے وزیر خارجہ کا اہتمامی طور پر آنا اور زبردستی آ کے ملاقات کرنا، پکچرز بنوانا اور یہ ساری صورتحال، یہ کس چیز کی نشاندہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ بات ادھوری رہ جاتی ہے، کمزور رہ جاتی ہے، تو پھر بات کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا۔ اور اہم ترین معلومات میں آپ کو دیتا ہوں، سیاست کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے وہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں۔ بڑا ثقیل موضوع ہوتا ہے، لیکن جو لوگ سنتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا، ایسا کیا ہوا؟ پاکستان ڈیلر بنا، آگے اپنا جو ہے دنیا کے اندر ڈیلنگ شروع کر دی۔ سستا مال لے لو، 10 رافائل خریدو گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سے 100 یہ دوسرے لے لو، بلکہ 100 کیا لوگے آپ، ایسا کرو 30 لے لو، کام تو ایک ہی ہے۔ ایک ہمارا جو ہے نا JF-17 وہ 10 رافیل پھینک دے گا، دیکھنے میں جناب ایسا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، ہم سے میزائل اچھے لے لو، تگڑے لے لو، ہم آپ کی ساتھ میں ڈیل جو ہے نا کروا دیتے ہیں چائنا کے ساتھ، ایسا میزائل ملے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مینٹیننس کی ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں، ہماری ٹیمز آ کے یہ کریں گی، تو وہ فری میں تو نہیں آتی کیا؟ جو مینٹیننس کے لیے امریکہ سے ٹیم آتی ہے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں یا انڈیا کے اندر اس وقت میں، تو کیا وہ فری میں آ جاتی ہے؟ اس کے چارجز نہیں ہوتے، اس کے پورے چارجز ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بزنس ہے، بہت ہی بڑا بزنس ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی دے دی، وہ جہاز لے کے اڑا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، نہیں، ان کی مینٹیننس، ان کے اندر ٹیکنیشینز، یہ پوری ایک جو ہے نا ایک بڑا زبردست قسم کی ایک انڈسٹری ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں الحمدللہ اپنی بات منوائی، یہ چیز چل رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اچانک سے انڈیا کو نہ اور اسرائیل کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے الرٹ ہو گئے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اس نے کوشش کی، وہ ناکام ہوا، لیکن وہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ ایک بہت ساری ایسی ہائی ٹیکنالوجیز ہیں جس کا استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ اذہان کے اوپر قابو پانا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اب انڈیا کو بتایا کہ جناب آپ نے جو کرنا تھا نا وہ کر لیا، کرکٹ ٹیم کو انوالو کر لیا، وومن ٹیم کو انوالو کر لیا، جو بھی جہاں پہ جو کر سکتے تھے نا کر لیا۔ اب آپ کی پوری دنیا میں بے عزتی جاری ہے، اور اب جو ہے نا آپ کو جھک کر ملنا پڑے گا، خود جانا پڑے گا، وہ اپنا ریکویسٹ کرنی پڑے گی، تب جا کے ہو سکتا ہے کہ معاملات آپ کے سیدھے ہو۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، افغانستان کے اندر جو صورتحال تھی، وہاں سے بہت اچھے طریقے سے انڈیا پلے کر رہا تھا پاکستان کو خراب کرنے کے لیے۔ بلوچستان میں جو صورتحال بنائی ہوئی تھی، اس کے بھی تانے بانے جو نا ایران اور افغانستان دونوں طرف سے ملتے تھے۔ پاکستان نے جو صورتحال ہے اس کا حساب کتاب لگایا اور دونوں طرف سے بارڈرز کو کلوز کیا۔ یہ بہت ہی بڑا پریشر تھا آرمی کی قیادت کے اوپر، کیونکہ نیچے تو خون لگا ہوا تھا، اور اچھا لگے یا برا لگے، وہاں پہ جن کی ڈیوٹیز لگتی تھی وہ کس جگہ پر پہنچ جاتے تھے، یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اب وہ کون ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے، یہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ڈیفینیٹلی
اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ گریجولی، سلولی اور بر وقت، یعنی کہ سارے مکسچر کر کے اس کام کو روکا. فساد نہیں ہوا، فتنہ نہیں ہوا. ہاں یہ بات ضرور ہے، میڈیا کا ماز جو انسان ہے وہ جس کے کنٹرول میں ہے وہ جوئش ہیں، اور جوئش کس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں. وہ ایک ایسا نیریٹو بناتے رہتے ہیں ہر وقت میں، یعنی کہ پی ٹی آئی اس وقت میں یہودیوں کی اعلیٰ کار ہے، بلکہ ان سے بھی آگے پہنچے ہوئے ہیں. ہندوؤں سے اور یہودیوں سے آگے جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو یوتھی ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں پاکستان دشمنی میں، اور بغیر دیکھے سوچے سمجھے بس انے واہ فوج کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا معیار ہی نہیں رہا، اب یہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے دوست بھائی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اسی فوج نے عمران خان کو کس جگہ پہ پہنچایا، اور اسی فوج کے سارے اس نے کیا کام کیے، اور اسی فوج میں نے پاکستان کے لیے کتنی بڑی جنگ لڑی. یعنی کہ ایپل اینڈ اورنج مکس نہیں ہو سکتے. ایپلز کا ایپل سے مقابلہ ہوتا ہے اور اورنج کا اورنجز سے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کرتی پھرتی ہے. ابھی میں آپ کو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، انٹرسٹنگلی پاکستان جو ہے نا اس وقت میں بلے بلے کروا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. انرجی کرائسس کے اندر کافی حد تک انہوں نے آپ کہہ لیں کہ معاملات کو اور بہتر سے بہتر کیا. جو پی ٹی آئی نے جتنی گڑھے کھودے تھے، جتنی انہوں نے لینڈ مائنز بچھائی تھی، جس کا وہ اعتراف کر کے گئے تھے کہ اب تو ڈیفالٹ ہو گئی ہوگا، ہم چلے جائیں گے اور پھر ڈیفالٹ ہوگا تو ہم نے تو دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہے، گریبان پکڑ لینا ہے، اور یہ اس چیز کے اندر تو نمبر 1 ماہر ہے. تو اب جو صورتحال بنی ہے اس میں اب انڈیا کو بتایا گیا کہ آپ اپنے معاملات پاکستان سے سیدھے کرو ورنہ پاکستان لے دے جائے گا. کچھ ایسا ضرور ہوگا پاکستان انڈیا کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے جو ہمدردی بڑھ رہی ہے، انڈیا کے اندر پاکستان کے لیے ہمدردی بڑھ رہی ہے، بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے ہمدردی بڑھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. ساری جو فساد کی جڑ ہے وہ یا تو پوری دنیا کے اندر اسرائیل نظر آتا ہے یا انڈیا نظر آتا ہے. ہر سازش، ہر 2 نمبری کے پیچھے یہ دونوں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں. ایون اسرائیل جو ہے نا وہ امریکہ کو لے دے گیا. ابھی امریکنز کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے، ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یار ہمارے سسٹم کو انہوں نے کلیپس کر دیا اپنے مفادات کے لیے. نہیں ہے امریکنز کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو ریلیجس، اور وہ جو ریلیجس ایک انہوں نے حرامی بچہ پیدا کیا ہوا ہے جو اسرائیل ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن باقی دنیا کے سارے ریلیجن خراب ہیں، یہ ایک ٹھیک ہے. حالانکہ دنیا کا سب سے اگر آپ کہیں کہ جو جس طریقے سے اس کو آپ کہہ لیں کہ آپریٹ کیا جا رہا ہے ریلیجن، وہ سب سے بدترین جو انسان ہے وہ یہی آ جاتا ہے جو انہوں نے خود ساختہ بنایا ہوا ہے. اس کا تورات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے اس کے معنی دیے ہوئے اور جس طریقے سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کو ختم کر دو، انسان کو نہیں مانو، بس ہم ہی انسان ہیں، ہم سپیریئر ہیں، باقی جو ہے نا مین پاور ہے، مین یعنی کہ ایک انسان کی شکل کے جانور ہیں جن کو ہم جیسے یعنی کہ ایک نارمل بندہ جو کرسچن ہے یا مسلم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہم چکن کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر کاٹ کے کھا جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی سول نہیں ہے، اس کے وہ احساسات ہیں ہی نہیں ہے. ایک چکن کاٹ رہا ہے، دوسرا پیچھے ٹھونگے مار کے روٹیاں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ حص ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم جو ہے نا فصل اگاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں. ایسے ہی ہم مرغیاں پالتے ہیں، بھینسیں پالتے ہیں، اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو جو جوئش کے نام سے پریکٹس کرنے والے جو یہ زینسٹ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بالکل جو انسانوں کے معاملے میں معاملات ہی ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان نما جانور ہیں، ان کو ان کے ساتھ جو مرضی کرو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کا، اور اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے. تو یہ جو ایک سوچ ہے نا اس کو ختم کیا، بلکہ یہ اس سوچ کا چڑھاوا ہندوتوا پہ بھی چڑھا، اور یہ انہوں نے مل کے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں. اب دنیا جو ہے نا سمجھا رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بہت معاملات جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں.
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے ابھی یمن کے اندر جو صورتحال بنی اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی پاکستان کا کردار آ رہا ہے امن کے حوالے سے، تو پوری دنیا اس کے متعارف ہو رہی ہے کہ نہیں، پاکستان ہر معاملات کے اندر بہترین طریقے سے سرو کر رہا ہے۔ ہاں بس میڈیا جو ہے نا وہ ابھی تک انہی کے کنٹرول میں ہے، اور وہ مسلسل آپ کہہ لیں کہ بدگمانی پھیلا رہا ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ سچ جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور آہستہ آہستہ بہتری ہو رہی ہے۔ بہرحال جی دیکھتے رہتے ہیں، بات کرتے رہیں گے۔ ہم نے کہا کہ جو معاملات تھے اس کے اوپر تبصرہ کر دیں، بات کر دیں، تو لوگ خود اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ انڈیا بھی پرابلم میں ہے، اور انڈیا کو بتا دیا گیا ہے کہ جاؤ جھکو، معاملات کو بہتر کرو پاکستان سے۔ اگر یوں ہی تم چلتے رہو گے تو تم ایک خاص ٹائم کے بعد روٹس تمہارے بند ہوئے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تم تنگ ہوئے ہو۔ پاکستان ایک لانگ، پہلے جیسے انڈیا کہتا تھا نا کہ ہم لمبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اب لمبی جنگ کی تیاری پاکستان کر چکا ہوا ہے۔ منیمم خرچہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے انڈیا کا، اس سے اس کی مارکیٹ تباہ ہو رہی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایڈونچر کر گیا انڈیا، جو جس کی ابھی یہ تیاری مسلسل لگ رہی ہے اس کی، تو آپ سمجھیں کہ پھر بیڑے گرک اس خطے میں پھر پاکستان ایک دم سے نہیں اس کو جو ہے نا ایسا کام کرنا دے گا کہ ان بیلنس ہو معاملہ۔ اور پاکستان بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا بھی تنگ پڑا ہوا ہے کہ یار قسمت ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہے اور تم ڈنڈے مار مار کے بھگا رہے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پرامن انڈیا ہو اور انسانوں کی طریقے سے جینا شروع کر دے، تو اس خطے کے اندر کون کون سی طاقتیں ہیں؟ انڈیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے۔ یہ سارے اگر بہترین طریقے سے چلیں تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن بس ہم ہی ہیں، ہم تھانے داری کریں گے تو وہ تھانے داری چلتی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔